رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا فلا تكن الخامس فتهلك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان محترم، ہمارے دین کی ترقی وہ آداب سے جڑی ہوئی ہے. جس مومن کو آداب کی رعایت ہوتی ہے اللہ اسے دین کی بلندیاں نصیب فرما دیتے ہیں. آداب ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی ذات کے علاوہ اس کی نسلوں کو بھی خیر نصیب فرما دیتا ہے. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگیاں ادب سے بھری پڑی ہیں. ذرہ برابر بھی ان سے یہ امید کوئی نہیں کر سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کسی درجے میں بھی بے ادبی کر جائیں گے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، رشتے میں بھی بڑے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان سے کہا: انت اکبر ام انا؟ اے عباس میرے چچا، آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اگر یہ کہتے کہ آپ بڑے ہیں تو کوئی کہتا کہ نہیں عمر تو آپ کی بڑی ہے، اور اگر یہ کہتے کہ میں چھوٹا ہوں تو لوگ کہتے عمر آپ کی بڑی ہے. ہر اعتبار سے جواب دینے میں بڑی حسن کی ضرورت تھی. تو حضرت عباس نے کہا، قربان جائیں حضرت عباس کے محاورے پہ، کہنے لگے انا اسن و انت اکبر. میرے پیارے بھتیجے، میں تجھ سے قربان جاؤں، عمر اللہ نے مجھے بڑی دی ہے، رتبہ اللہ نے تجھے بڑا دیا ہے. ادب، احترام، یہی وہ آداب تھے کہ جن کی بدولت یہ لوگ اس بارگاہ رسالت سے بہت کچھ پا گئے. انہیں اللہ نے رتبے دے دیے، مقام دے دیے، ان کی زندگیوں میں آداب تھے، احترام تھے. ام حبیبہ حضور علیہ السلام کی گھر والی ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں. ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لایا تھا کہ اسلام لانے سے پہلے جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور مسلمانوں کا آنا جانا ایک دوسرے کے ہاں شروع ہو گیا، کفار بھی آتے تھے مدینہ، مسلمان بھی مکہ جاتے تھے، تو یہ جو تھوڑی سی وسعت اور گنجائش ملی تو ابو سفیان کو دل ہوا کہ میں اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملاقات کروں. وہ مکہ سے روانہ ہوا، مدینے پہنچا، اور ام حبیبہ کا گھر وہی حضور علیہ السلام کا گھر ہے. تو جب اس کی آمد ہوئی
اور گھر میں داخل ہوا تو اس گھر میں ایک چارپائی تھی جس پہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے، اور ان کے لیے کوئی چھوٹی سی چادر نما چیز بچھی تھی۔ تو ام حبیبہ نے جو ہی اپنے والد کو دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں اور وہ تو کافر ہیں اور یہ بستر تو رسالت مآب کا ہے، تو بے ادبی لگی کہ کہیں ایک کافر گو میرا والد ہے سرور کونین کی آرام گاہ پہ اس طرح بیٹھے کہ ان کی چٹائی پر بیٹھ جائے، ان کے کمبل پر بیٹھے، کہیں حضور علیہ السلام کی چٹائی کی بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے پہلے چٹائی ہٹائی، پھر ابو سفیان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ ام حبیبہ یا تو چٹائی بہت اعلیٰ تھی اور میں بڑا گھٹیا تھا جو تو نے ہٹا دی، یا چٹائی بڑی اچھی تجھے نہیں لگی اور میں بڑا اعلیٰ ہوں۔ تو ام حبیبہ نے کہا یہ وہ چٹائی ہے جس پہ دو جہان کا نبی آرام کرتا ہے، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی اسلام و دشمن اور حضور کا دشمن آ کر اس پر بیٹھ جائے۔ اس حد تک احترام، ادب، آداب صحابہ کرام کی زندگیوں میں موجود ہیں۔ ایک واقعہ جو میں نے آپ کو کئی دفعہ سنایا بھی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر پر ایک پرنالہ ہوتا تھا، اور یہ پرنالہ جو تھا یہ ایسا بنا ہوا تھا کہ یہ اس وقت مسجد نبوی کی طرف تھا۔ بعد میں مسجد نبوی چونکہ اتنی کشادہ ہو گئی کہ وہ گھر کی دیوار اور مسجد نبوی کا صحن ایک ہو گیا، اور اس پرنالے کا رخ مسجد نبوی کے صحن کی طرف تھا۔ تو حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، سخت بارش ہو رہی ہے، اور اس بارش کے دوران گھر کی چھت سے پانی پرنالے کے ذریعے جا رہا ہے اور مسجد نبوی کے صحن میں گرتا ہے۔ اب پانی گرنے سے کچھ چھینٹیں اٹھتی ہیں، صحابہ بچ بچ کے آ رہے ہیں اور نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو خود کسی سے کہا کہ یا خود آگے ہوئی اور اس پرنالے کو ہٹوا دیا۔ حضرت عباس کو پتہ چلا، اس زمانے کے جو قاضی تھے، بعض نے ان کا نام ابی ابن کعب لکھا ہے، ان کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا کہ یہ پرنالہ حضرت عمر نے ہٹوایا ہے، اور یہ پرنالہ تو مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوا کر دیا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طلبی ہوئی عدالت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جن لوگوں کو تکلیف تھی میں نے اس لیے ہٹایا۔ حضرت عباس نے کہا کہ تجھے خبر نہیں کہ یہ پرنالہ کس نے لگایا تھا؟ یہ کس نے لگایا تھا؟ انہوں نے کہا دو جہان کے نبی نے لگوایا تھا۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر پہ کپ کپی طاری ہو گئی کہ یہ مجھ سے پھر کیا ہو گیا۔ کہنے لگے بس مسئلہ حل ہے، آ جاؤ۔ حضرت عباس کو لے گئے اور فرمایا کہ مجھ سے بڑا جرم ہو گیا کہ میں نے حضور کے لگائے ہوئے پرنالے کو ہٹایا۔ اس جرم کی تلافی اس طریقے سے کر لیں گے کہ میں رکوع کی حالت میں ہو جاتا ہوں، تم میرے کمر پہ کھڑے ہو کر یہ پرنالہ لگا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے رکوع کی حالت میں ہیں اور وہ ان کی کمر پر کھڑے ہوئے اور پرنالہ لگایا۔ یہ اس لیے کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے پرنالے کو عمر نے کیوں ہٹوایا؟ اتنا ادب، احترام۔ آج بھی وہ پرنالہ مسجد نبوی کی چھت میں اس جگہ اسی طرح رکھا ہوا ہے، وہ جگہ آج بھی نہیں بدلی۔ تو میرے محترم دوستو، ادب بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ علماء کہتے ہیں الدین کلہ ادب، یہ بزرگوں کا قول ہے، دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اس راہ میں اسی کو ملتا ہے جو ادب سے چلتا ہے، جو بے ادبی کرتا ہے اسے اللہ محروم کر دیتے ہیں۔ قرآن کا ادب دیکھ لیں،
یہ تو حضور علیہ السلام کی ذات کی چند باتیں بتائیں، قرآن کا ادب کتنا بڑا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ قرآن ملتے ہی نہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج سے زیادہ نہیں تو 50-60 سال پہلے بھی قرآن بہت کم ہوتے تھے، بزرگوں کو پتہ ہوگا، بہت کم تھے قرآن، مسجدوں میں بھی چند قرآن ہوتے تھے۔ اور اس سے پیچھے ایک زمانہ ایسے تھا کہ پورے گاؤں میں اور کئی گاؤں میں کئی دفعہ ایک قرآن ہوتا تھا، اتنا، کیونکہ ہاتھ سے لکھتے تھے قرآن، تو اس وقت قرآن ہوتا نہیں تھا تو پڑھنے والے بہت تھے۔ آج قرآن بہت ہیں، پڑھنے والا کوئی نہیں، الماریاں بھری پڑی ہیں۔ تو ایک زمانہ ہے جب قرآن بہت کم ہے۔ ہمارے علماء یہ واقعہ سناتے ہیں کہ ایک میاں اور ایک بیوی دونوں کچھ پیسے اکٹھے کیے انہوں نے، اور انہیں کہا کہ چلتے ہیں اور بازار سے اپنے لیے کوئی سودا سامان خریدتے ہیں۔ کوئی عید وغیرہ تھی، کوئی خوشی کا موقع تھا، کوئی سامان لینے کے لیے چل پڑی۔ اب دونوں چلے بازار۔ اس زمانے میں بازار میں پہنچے تو ایک شخص کے پاس ایک قرآن ہے اور وہ آواز لگا رہے کہ میرے پاس قرآن کا ایک نسخہ ہے، کسی نے لینا ہو تو اتنے پیسوں پر ہے۔ اب جو انہوں نے غور کیا تو ان کے پاس کل اتنے ہی پیسے تھے کہ جن میں وہ قرآن ہی خریدا جا سکتا تھا، اور قربانی یہ تھی کہ سامان چھوڑنا پڑتا۔ تو اس بیوی نے شوہر سے کہا سامان تو کئی دفعہ خرید چکے ہیں، قرآن ہمارے گھر میں نہیں، چلو آج قرآن خریدتے ہیں، زندگی بھر کام آئے گا۔ دونوں میاں بیوی نے مل کے قرآن خریدا۔ اب ان کے گھر تو کبھی قرآن آیا نہیں، تو دل میں ہے کہ اس قرآن کی بے ادبی ہم سے نہ ہو جائے، اس لیے راستے میں جب گھر جا رہے ہیں تو دونوں نے بڑے ادب سے اٹھایا ہوا، کبھی میاں لیتا ہے کبھی بیوی لیتی ہے، یہاں تک کہ گھر آ گئے، عصر یا مغرب کا وقت ہو گیا۔ تو شوہر نے کہا کہ اس قرآن کو اس جگہ رکھیں، کہتے کیا پتہ وہ بے ادبی ہو جائے، وہ چھت ہے اوپر اور وہ جگہ اس طرح ہے، بے ادبی نہ ہو جائے، سوچیں ہیں۔ اب پھر کہتے ہیں قرآن کو ادھر رکھتے ہیں، نہیں رات کو ہم سوئیں گے کہیں ہمارے سر کے پیچھے بھی آئے گا، بے ادبی نہ ہو جائے۔ جتنا ان کا تصور تھا اس میں اس کو بے ادبی ہی سمجھا۔ پھر کہنے لگے کہ اب کسی عالم سے مسئلہ پوچھیں گے تو کل ہی ٹائم آئے گا، ایسا ہے کہ آج کوئی ترتیب ایسی کرتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے قرآن تم ہاتھ میں پکڑو، میں آرام کر لوں گا رات کو، پھر مجھے اٹھا دینا، میں ہاتھ میں رکھ لوں گا، تم آرام کر لینا۔ یوں میاں اور بیوی دونوں نے تقسیم کر لی، اور رات کو بیوی وہ آدھی رات تک قرآن سر سے بھی اوپر کیا ہوا ہے کہ بے ادبی نہ ہو جائے، اور پھر آدھی رات شوہر کو اٹھاتی ہے، پھر وہ اٹھتا ہے اور قرآن کو سر سے اوپر کیا، بڑے ادب اور احترام، اور اس نیت سے کہ قرآن کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ ادب کتنی بڑی چیز ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ وہ صبح مسئلہ جب پوچھنے قاری صاحب کے پاس گئے، مولوی صاحب کے پاس گئے، اس قرآن کی ادب کی برکت تھی کہ جب وہ راستے پہ جا رہے تھے قرآن ان کی زبان پہ خود جاری ہو چکا تھا، اور ان دونوں کو اللہ نے بن پڑھے حافظ قرآن بنا دیا۔ یہ ادب بڑی چیز ہے بھائی۔ تو اس لیے میرے عزیزو ادب اپنے اندر پیدا کریں۔ اب تو یہ عربوں نے، عرب میں اب جائیں تو کیا، جس شاپر میں جوتے رکھے ہوئے اسی کے اوپر قرآن رکھتے تھے۔ مسجد حرم، مسجد نبوی میں تو یہ مناظر بہت دیکھنے میں آئیں گے، کوئی آداب نہیں، کوئی۔ اسی وجہ سے نئی نسل جو دین سے اتنی دور ہو گئی، یہ بے ادبیاں بھی بہت ہیں، کہیں قرآن کی بے ادبی ہے، کہیں حدیث کی کتاب کی بے ادبی ہے، کہیں اللہ کے نام کی بے ادبی ہے۔ یہ ہمارے اخباروں میں جو روٹیاں رکھتے ہیں